السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبق نمبر 81 آیت نمبر 60 سے 73 تک، لیسن 81 آیت 60 سے 73 تک. لفظی ترجمہ: وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو فوت کرتا ہے تم کو، یعنی سلاتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کمائی کی تم نے، بالنہار، دن میں، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل، میعاد، مسمی، طے شدہ، ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، ثم، پھر، ینبئکم، وہ بتائے گا تم کو، آگاہ کرے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، وہو، اور وہ، القاہر، قدرت رکھتا ہے، فوق، اوپر، عبادہ، اپنے بندوں کے، ویرسل، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظا، نگہبان، حفاظت کرنے والے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ جاتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، توفتہ، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یفرطون، کمی کرتے، ثم، پھر، ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو مولا ہے ان کا، الحق، برحق، سچا، الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، وہو، اور وہ، اسرع الحاسبین، سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں. قل، کہہ دیجئے، من، کون، ینجیکم، بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے، تدعونہ،
تم پکارتے ہو اس کو، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیتاً اور چپکے چپکے، لئن البتہ اگر، انجانا اس نے نجات دی ہم کو، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، ثم پھر، انتم تم، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، القادر قادر ہے، علی اس بات پر، ان کہ، یبعثا وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا، من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا، یلبسکم وہ تم کو ملا دے، شیعاً گروہوں میں، ویذیق اور چکھا دے، بعدکم تم میں سے بعض کو، بأسا زور، بعدن بعض کا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات نشانیاں، لعلہم تاکہ وہ، یفقہون سمجھیں، وکذب اور جھٹلایا، بہ اس کو، قومک تیری قوم نے، وہو حالانکہ وہ، الحق حق ہے۔ قل کہہ دیجئے، لستو نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بوکیل حوالہ دار، کارساز، لکل واسطے ہر، نبئن خبر کے، مستقر ایک وقت مقرر ہے، وسوف اور ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، وَإِذَا اور جب، رأیتا تم دیکھو، الذین ان لوگوں کو، یخوضون کہ وہ مشغول ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فأعرض تو منہ موڑ لو،
انہم ان سے، حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ بھلوا دے تجھ کو، الشیطان شیطان، فلا تو نہ، تقعد تم بیٹھو، بعد الذکری یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ، وما اور نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، ولیکن لیکن، ذکری یاد دہانی، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون تقوی اختیار کریں، وذر الذین اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبا کھیل، ولہوا اور شغل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ اور نصیحت کرو ساتھ اس کے، ان کے تبصلا گرفتار ہو جائے گا، نفس کوئی شخص، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن اور اگر، تعدل وہ بدلہ دے، کل عدل ہر بدلہ، لا یؤخذ نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا جو ثواب سے محروم کر دیے گئے، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم ابلتے پانی کا، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا،
ما جو، لا نہیں، ینفعنا نفع دیتا ہم کو، ولا اور نہ، یضرنا نقصان دیتا ہم کو، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اس جب، ہدان اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، بعد اس کے کہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے، کالذی اس شخص کی طرح، استہوتہ اس کو راستہ بھلا دیا، الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران ہے، سرگردان ہے، لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ جو پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ھدی اللہ اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے، لِنُسْلِمَ کہ ہم سپرد کر دیں، اسلام لے آئیں، سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے لیے، وَأَنْ اور یہ کہ، اقیموا الصلاۃ قائم کرو نماز، واتقوہ اور ڈرو اس سے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، وَيَوْمَ اور جس دن، یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا ہے خبر والا ہے۔ بس بغیر ترجمے کے قرآن سے اب تلاوت سن کے اپنے آپ کو اسیس، یہ وہ رب ہے یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو، یعنی سلا دیتا ہے تم کو، باللیل رات کے وقت، ویعلم اور وہ جانتا ہے،
ما جرحتم جو تم کمائی کرتے ہو، بالنہار دن کے وقت، ثم یبعثکم پھر وہ اٹھائے گا تم کو، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پوری کر دی جائے، اجل زندگی، مسمن مقرر کردہ طے شدہ، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تم سب کا مرجع یعنی لوٹنا ہے، واپسی ہے، ثم ینبئکم پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ تو وہو الذی یتوفاکم، یتوفا کا لفظ کس سے ہے؟ وفاء یہ سے، وفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا پورا لینا، یعنی لے لیتا ہے تم کو۔ کیا لے لیتا ہے؟ یعنی تمہاری ایک روح لے لیتا ہے۔ انسان کے اندر دو طرح کی روحیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو نیند کے وقت جاتی ہے اور ایک وہ جو موت کے وقت جاتی ہے، جیسے کہ سورۃ الزمر سے بھی پتہ چلتا ہے، آیت 42، اللہ یتوفی الانفس، اللہ فوت کر لیتا ہے نفسوں کو، یعنی پورا پورا لے لیتا ہے نفسوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دونوں روحیں لے لی جاتی ہیں، واللتی لم تمت اور وہ جو نہیں مرے، فی منامہا ان کی نیند میں۔ گویا نیند میں بھی ایک روح لی جاتی ہے، وہ کون سی روح ہے؟ جس پر انسان کے شعور کا انحصار ہے، جس کی وجہ سے انسان سنتا، دیکھتا، بولتا ہے۔ اسی وجہ سے نیند کے وقت ہم سن نہیں سکتے۔ سوتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی آدھی آدھی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، کبھی غور کیا ہوگا کچھ لوگ سوتے ہوئے کچھ آنکھیں کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہے ہوں۔ اگر آپ ان کے پاس جا کے کچھ کریں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے۔ انسان ہر روز موت کا تجربہ کر رہا ہے اور موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ تو دراصل یہ دلیل فراہم کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ دوبارہ ہم کیسے مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر روکے رکھتا ہے جس پر اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی نیند میں جو روح لی جاتی ہے، اگر کسی کی موت کا فیصلہ اس کی نیند کی حالت میں ہی ہو جائے کہ اسے نیند میں مرنا ہے، تو پہلی روکی رکھی جاتی ہے اور جو باقی ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ روح ایک سے زائد قسم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک سول نہیں بلکہ کئی سولز کی بات ہے، کئی روحوں کی بات ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روح کو پھر بھیج دیتا ہے ایک خاص وقت تک جب تک انسان کو زندہ رہنا ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر سے کیا نتیجہ نکالے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ جو تم کمائی کرتے ہو، بالنہار دن کے وقت۔ اب دیکھیں کہ کام کرنے کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں، مثلا فعل، عمل، کسب، یہاں پر جرح، صنع۔ فرق کیا ہے؟ فعل بھی کام کو کہتے ہیں، عمل بھی کام کو کہتے ہیں، کسب اور جرح میں کیا فرق؟ بہت باریک فرق ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان کا اگر معلوم ہو تو انسان کا غور و فکر جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ پھر فعل ہوتا ہے کوئی بھی کام جو ارادے سے کرے یا بلا ارادہ۔ مثلا آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، تو آپ کا کوئی ارادہ ہے سانس لینے کا یا نہیں؟ تو سانس لینے کا عمل جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اسی طرح آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں، آٹومیٹک مشین ہے، وہ فری ملی ہوئی ہے، چاہے خیال رکھیں اس کا یا نہ۔ لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ ارادے سے کیا جانے والا کام ہے۔ یہ فرق ہو گیا نا؟
عمل کیا ہے؟ جس میں ارادہ بھی شامل ہو. مثلاً جیسے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جن چیزوں میں آپ کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے وہ عمل ہے. اسی لیے انسان کا مواخذہ کس پر ہے؟ عمل پر ہے. بلا ارادہ کھانے والی قسم جو ہے اس پر نہیں، کیونکہ اس میں انسان بس ایسے ہی بے دھیانی میں کچھ کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح کسب کمائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کام جس میں نفع مطلوب ہوتا ہے. مثلا کوئی جاب کرنا، کوئی کام کرنا، پیسے کمانا، اس کو کسب کہتے ہیں. نیکی کمانا، بدی کمانا. بدی بھی اس میں آ جاتی، ضروری نہیں کہ اچھی چیز ہی کمانا، کچھ بھی کمانا کیا کہلاتا ہے؟ کسب. انسان چاہتا تو نفع ہی ہے، لیکن نقصان ہو جائے تو الگ بات ہے. جب نفع کے لیے انسان جاتا تو نقصان بھی ساتھ ہی ہے. ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ ہے. اچھا، پھر ایک اور لفظ ہے سنا. بما یصنعون، آپ پیچھے پڑھتے رہیں. سنا ہوتا ہے عمدگی سے کوئی کام کرنا، مہارت سے کام کرنا، اسکل جس کو کہتے ہیں، کاریگری، صنعت. اور یہاں آپ پڑھ رہے ہیں جرحتم، اور ترجمہ کر رہے ہیں تم نے کمائی کی، تم نے کام کیا، جو بھی تم کرتے ہو. تو جرح کا لفظ جو ہے نا یہ جرحن سے ہے. جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو، جرحن زخم کو کہتے ہیں نا. پیچھے پڑا والجروح قصاص. تو جرح کہتے ہیں زخمی کرنا یا کام کرنا. اور اگر یہ اجتراح ہو تو برے کام کے لیے آتا ہے. اجتراح جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے کاموں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر جرح تم ہو تو اس میں اچھا یا برا دونوں کاموں کے لیے ایک کامن ورڈ ہے، اچھے برے کام کرنا. اور اس میں بھی کوشش شامل ہے. سمجھ رہے؟ تو اب آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تم زمین پہ چلتے پھرتے اپنے آثار چھوڑ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، زخم لگا رہے ہو اس زمین پر، کچھ بھی جو کر رہے ہو، بن نہاری، دن کے وقت، یعنی تمہاری دن کی کارکردگی، کوششیں، وہ بھی سب اللہ کو پتا ہے. اور جو کچھ تم رات کے وقت کرتے ہو، یعنی جو نیند ہے تمہاری، وہ بھی اس کے اختیار میں ہے. اور نیند ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں. کہاں سے اٹھاتا ہے؟ نیند سے. کیوں اٹھاتا ہے؟ آپ کو تو اتنی نیند پسند ہے، سوتے ہی رہیں. لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل، زندگی، مسمن، طے شدہ. دوسرے دن اس لیے اٹھنے کا موقع اور مہلت دے دیتا ہے کہ جتنی عمر آپ کے حصے کی لکھی ہوئی آپ پوری کر سکیں. جو لائف سپین ہے آپ کو، یہ لائف ٹائم ہے جو آپ کا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نئے دن میں پھر ایک طرح سے نئی زندگی تم کو دیتا ہے. اور جس دن وہ وقت پورا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، پھر اگلا دن نہیں ملے گا، سب چانس ختم. لیقضی اجل مسمى، یہ روز ہو رہا ہے، تمہیں سلا دیتا ہے. یبعثکم فیہ، پھر اٹھا دیتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ تمہاری مقرر زندگی کے دن پورے ہو جائیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، واپسی اس کی طرف. مرجع جو ہوتا ہے وہ نقطہ آغاز کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس جانا، رجوع کرنا ہوتا ہے. یہ جو توبہ میں کہتے ہیں نا رجوع کر لو، یا طلاق کے بعد کہتے ہیں رجوع کر لو، تو رجوع کیا ہوتا ہے؟ نقطہ آغاز کی طرف لوٹنا. جہاں سے چلے تھے وہیں واپس جاؤ، یعنی گناہ کرنے سے پہلے جس حال میں تھے اس کی طرف واپس چلے جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے اسے وہیں واپس جانا ہے، یعنی جس رب کی طرف سے آیا ہے اسی رب کی طرف لوٹنا ہے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم
پھر وہ تم کو بتائے گا، یعنی جب سارا لائف سائیکل پورا ہو جائے گا پھر تم اس کے سامنے جا کھڑے ہوگے، پھر وہ تم کو بتائے گا. کیا بتائے گا؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. کیا پکچر بنتی ذہن میں؟ اس آیت کو پڑھ کے کیا ذہن میں آتا ہے؟ کہ ہم ایک نقطہ آغاز سے چلے، یہاں آئے، ہر ایک کو ایک مقرر وقت ملا، کوئی اتنے سال جیے گا، اتنے، اور ہر نئے دن میں وہ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں. جب وہ سارا سائیکل تمام ہو جائے گا تو وہیں واپس پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم چلے تھے. اور پھر وہ واپسی کیا ہے؟ اس ساری گردش میں جو کچھ کیا اس کا نام اعمال اور کارنامہ لے کے وہاں جا کے کھڑے ہونا رب کے سامنے اور بتانا میں یہ کر کے آیا ہوں. اب ہم سب سوچ لیں کہ ہم ہر روز سویرے اٹھ کے رات تک کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے جو بھی تم دن میں کرتے ہو اور رات میں جیسے سوتے ہو. لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، زندگی ملی ہوئی، ٹائم کل کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی شغل میں کبھی کسی شغل میں. تو بیکار اور بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا کہ یوں ہی سیر کر کے گھوم پھر کے واپس وہیں جا کھڑے ہوں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ غلبہ رکھنے والا ہے. قاہر، غلبہ رکھنے والا، اسے بندوں کی ابتدا اور انتہا ہر چیز پر اختیار ہے. اور قاہر ایسے غالب کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نا لفظ غالب اور ایک ہوتا ہے قاہر. قاہر وہ غالب جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. عام بندوں میں سے تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ پہ غالب آ جائے آج تو کل آپ اس پہ غالب آ جائیں گے. لیکن اللہ ایسا قاہر ہے کہ جس پہ آپ غالب نہیں آ سکتے، جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، بندوں کی ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، حفاظت کرنے والے. حفظہ جو ہے حافظ کی جمع ہے. جیسے طلبہ، طلبہ کس کی جمع ہے؟ طالب کی. اردو میں بولتے ہیں نا طلبہ. تو اسی طرح حفظہ، اور وہ تم پر حفظہ کو بھیجتا ہے. مراد ہیں فرشتے جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. حافظ بمانا نگران ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ جو دن بھر کمائی کرتے ہو وہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ بھی رکھوا رہا ہے، خود بھی سب دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی بھیجتا ہے جو آ کے بندوں کا سب کیا دھرا لکھ کے لے جاتے ہیں. جو کچھ وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کرتے ہیں سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ واپس لے جاتے ہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. یہ جو لفظ آتا ہے نا یرسلو، بھیجتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ باری باری. کون؟ رات اور دن کے فرشتے. کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین. اور جیسے کہ سورۃ الطارق میں آتا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص کے اوپر ایک نہ ایک نگران مقرر ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، انڈر سپرویژن ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے آپس میں، یعنی شفٹ تبدیل ہوتی. جیسے دنیا میں لوگ دفتر میں کام کرتے نا، تو کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور کسی کی دن کی ڈیوٹی ہوتی. تو پھر جب ایک کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو رہی ہوتی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پہلا چھوڑ کے چلا جائے اور دوسرا آ کے تو حیران پریشان کھڑا ہو. وہ آ کے ایک پوائنٹ پہ میٹ کرتے ہیں اور پھر چارج لے کے جس کی شفٹ ختم ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح فرشتے بھی
دن کے فرشتے عصر تک کام کرتے ہیں، عصر کے وقت شفٹ تبدیل ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز میں وہ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ خود خوب واقف ہوتا ہے. پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر اور عصر، صلاۃ الوسطی، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی دونوں ٹائمنگ، جب ڈیوٹی شفٹ ہوئی ہماری تو ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا. اور جو لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اٹھیں تو ہم ان کی ڈیوٹی تبدیل کریں، ورنہ پھر جا کے بتاتے ہیں کہ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے اور فجر کے وقت سو رہے تھے. سونے والوں کا تو پھر یہ لکھتے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو سونے کے سوا اور کام کم ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی شاید ان کو آرام کے لیے ملی. تو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہارے پاس حفظہ کو بھیجتا ہے، نگرانوں کو بھیجتا ہے. اور یہ نگران سورۃ الرعد آیت 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اس کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے تھے. حفاظت بمانا نگرانی، یعنی ایک فرشتہ آگے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک پیچھے سے. سورۃ الزخرف آیت 80 میں فرمایا ام یحسبون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرہم ونجواہم، کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن سکتے. یعنی یہ غلط باتیں جو دل میں رکھتے ہیں یا چپکے چپکے کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، برے خیالات، بدگمانیاں، دوسروں سے نفرتیں، یہ سب کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. یا پھر اگر انسان ان کا اظہار کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ چپکے چپکے. اور اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی پاس بیٹھا سن رہا ہے، آگے بھی فرشتہ، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی. کیونکہ حدیث میں تو دائیں بائیں آتا ہے نا، اور یہاں اس آیت سے من بین یدیہ ومن خلفہ کی بات آتی ہے، آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. فرمایا بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم، ان کے پاس ہی بیٹھ کر، یکتبون، لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، زور آور ہے، اور نگران فرشتے بھی بھیجتا ہے جو انسان کے سارے کاموں کو لکھ رہے ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، اس کی جان قبض کر لیتے ہیں. کون؟ فرشتے. وہم لا یفرطون، اور وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا یفرط کا معنی کمی کرنا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز کا پورا ریکارڈ رکھا. تو یہ بھی اپنے کام میں کوئی کمی نہیں کرتے. کیا مطلب اس کا؟ جو وقت مقرر کیا ہے، جس طرح جان لینے کا کہا ہے، جس جگہ کہا ہے، اسی طرح پورا کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، 100% ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے. ہم تو جو بھی کام ہو بڑے سے بڑا ذمہ داری وہ کہتے اچھا کر لیں گے، ہو ہی جائے گا نا، جلدی کیا دیر کیا، جس وقت مرضی کر لیں. من مانے ہیں نا ہم تو. فرشتے نہیں ایسا کرتے. لا یفرطون. اور جیسا کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی جو ہمارے محافظ فرشتے ہیں نا، یہ ہیلپر ہوتے ہیں ملک الموت کے جان نکالنے کے لیے. روز آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب انہی کو جان لینی ہوتی ہے. جس دن موت کا وقت ہوتا ہے، یہ موت کا دن ہوتا ہے جو انسان کی، تو وہ پھر کتاب تو رکھ دیتے ہوں گے اور پھر وہ جان نکالنے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سپرد کر دیتے ہیں ملک الموت کے، اور ان فرشتوں کا کام ختم. انسان کی کتاب مکمل اور قیامت تک کے لیے محفوظ.
جو کچھ کیا وہ سب اس میں ریکارڈ ہو گیا. یہ جو جان نکلنے کا عمل ہے اس کی کچھ تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے. یہ کتاب ہے تفہیم السنہ سیریز کی قبر کا بیان. تو اس کا پیج نمبر 95 ہے. اس میں حدیث کے بیچ کے حصے کو تھوڑا سا میں پڑھوں گی, باقی آپ گھر میں خود بھی پڑھ لیجئے جا کے تاکہ علم الیقین حاصل ہو آپ کو. پھر ارشاد فرمایا, جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے, یعنی موت کا وقت آتا ہے, تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ مومن کے پاس. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے, کیونکہ روح کو بھی کفن میں لپیٹا جاتا ہے. جیسے جسم کفن میں لپیٹتے ہیں نا, ایسے روح بھی کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کو وہ خوشبو لگاتے ہیں. وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے پاک روح نکل, اے پاک روح نکل. جیسے وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی, واپس چلو, الیہ مرجعکم, اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چنانچہ روح جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے, یعنی ڈھکنا کھل جاتا ہے اور پانی باہر آنے لگتا ہے. ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو سمیٹنا ہے. ملک الموت کے ہاتھ میں لمحے بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. مجھے ایسی سین یاد آ رہا ہے کہ جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے نا, تو بیبی کو ڈاکٹر لیتی ہے پہلے, اور پھر جو نرس ہے پاس یا جس کو بھی ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے لمحے بھر کے لیے دیکھ کے اس کو آگے دے دی. تو جس کی اصل ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ لے کے لپیٹ کے کفن میں پھر دوسرے فرشتوں کو دے دیتے ہیں. وہ فوراً اس کو جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں, جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. چنانچہ اس روح سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک یعنی مسک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے. پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جہاں جہاں مقرب فرشتے انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں, یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے, یہ کون جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو دیکھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو, ساری ٹریفک ان کو پتہ چلتی ہے. اور جو ظاہر ہے کہ ایک خوشبودار روح جا رہی ہے یا ایک خوشبودار کفن میں لپٹی ہوئی چیز جا رہی ہے تو وہ متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں, یہ کس کی روح جا رہی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں, یہ فلاں بن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا. یعنی دنیا میں سب سے اچھا نام جو اس کا تھا یا جس سے وہ معروف تھا, مشہور تھا, یا اپنی نیکی کی وجہ سے اس نام سے جانا جاتا تھا, تو وہ نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح جا رہی ہے. فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. پہلے آسمان پہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے ساتھ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں جسم کا جنازہ جاتا ہے نا, تو ایسے روح کے ساتھ اور فرشتے مل جاتے ہیں اور وہ سیکنڈ آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں اس کو. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی معزز مہمان گھر میں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں, دروازے تک چھوڑتے ہیں اس کو. حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہر آسمان پہ اسی طرح ہوتا ہے, دروازہ کھلتا ہے آگے سے آگے سے آگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو, کیونکہ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے نا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا کچھ حصہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پیج 99 پہ ہے, فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں, اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی. یعنی اس سے پاکیزگی کی کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے. اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی, یعنی صاف ستھرے جسم میں تھی, اب تو جسم سے نکلا
تو تعریف کے لائق ہے، یعنی تو قابل تعریف ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہو رہا تھا نا تو ڈاکٹرز تسلی دیتے رہتے ہیں اب بس تھوڑی دیر رہ گئی، اب تو اس طرح فرشتے بھی جب تک روح نکل نہیں جاتی، کیونکہ روح نکلنے میں ٹائم لگتا ہے نا، تو اس وقت تک اسے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ اس وقت بندہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے ملنے کی اس کو تڑپ لگ جاتی ہے کہ میں کب اپنے رب کو دیکھوں گا، اور جس کا حال اس وقت خراب ہوتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب کاش میں اپنے رب کو نہ دیکھوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، تو اسے فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے، یہ پاک جسم میں تھی۔ اب اس حدیث میں بار بار پاک جسم کی بات ہو رہی ہے، تو جسم کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا بے حد ضروری ہے۔ دل کو برے خیالات سے اور دوسروں کے لیے حسد اور بدگمانی اور نفرت، ان چیزوں سے پاک کرنا، اور جسم کو ہر طرح کی ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا۔ طہارت کا صحیح انتظام کرنا، استنجا وغیرہ، وضو، دانتوں کو صاف کرنا، یعنی ناک کو، ہر چیز کو، یہ ایمان کا حصہ ہے اور دین کی پہچان ہے۔ یعنی ہمارا دین جو ہے وہ طہارت والا دین ہے، پاکیزگی والا دین ہے، اس میں صرف ظاہری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کے جسم کے اندرونی حصے بھی صاف نہ ہو۔ بعض لوگ ظاہری صفائی کا تو بہت خیال کرتے ہیں لیکن اپنے زائد ضرورت بالوں کی صفائی یا اور جسم کے اندر جو پائی جانے والی چھپے حصوں میں میل کچیل ہے ان کو دھونے صاف کرنے کی اہمیت کو نہیں جانتے یا توجہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے، نجاست میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ فرشتے خاص طور پر آ کر کیا کہتے ہیں کہ تو پاک جسم میں تھی۔ خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا، اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو۔ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یعنی جہاں جہاں سے گزرتی ہر ایک یہی اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ اور دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیجو۔ آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینکتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنے لگتے ہیں، یعنی فرشتے خوشخبری بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کی آمد پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بو کا جب ذکر کیا تو اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پہ رکھ لیا، یعنی کہ یہ حسی معنوں میں خوشبو اور بو ہے۔ بہرحال تفصیل آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ تو آنا ہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ایک نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں، رسل ہیں، یاد رکھیے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے شاید ایک فرشتہ آتا ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، اور پھر کئی ایک ہوتے ہیں، اور اس میں تفصیلات آتی ہیں روایات میں کہ وہ جو اس کے اعمال نامے لکھتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بطور خاص جو روح لینے کے لیے مقرر فرشتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، کیونکہ ایک ایک رگ اور بال میں سے
روح نکالنی ہوتی ہے نا تو پوری نکال کے لے جاتے ہیں. ثم ردوا، پھر روح نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں، واپس پھیرے جاتے ہیں، واپس لوٹائے جاتے ہیں. کہاں؟ اللہ، اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے حقیقی سچا. کس لیے لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف؟ اپنے مولا کی طرف کس لیے لوگ لوٹائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو جزا دے، بدلہ دے. کس بات کا؟ ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کر کے آئے اور جن اعمال کو وہ جانتا ہے. یعلم ما جرحتم بالنہار. الا لہ الحکم. الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ. خبردار، سن لو. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، اسی کا ہے اختیار، اسی کی ہے قوت، جیسے چاہے بندے کو جزا دے. وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ سب سے تیز ہے. سرعت کہتے ہیں نا تیزی کو، اور اسرع کیا ہے؟ اسم تفضیل. سب سے زیادہ جلد ہے یا تیز ہے الحاسبین، حساب لینے والوں میں سے. حاسبین کس کی جمع ہے؟ حاسب کی. جتنے بھی کوئی حساب لینے والے ہیں ان سب میں وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے. وہ فوراً حساب لے سکتا ہے، جلد از جلد حساب لینے والا ہے. ایک حساب تو فوراً ہی ہو جائے گا قبر میں. کس کے ساتھ؟ منکر نکیر کے ذریعے. اور ایک پھر قیامت کے دن ہوگا. منکر نکیر کا ابتدائی انٹرویو ہوتا ہے، چھوٹا سا ہلکا سا. من ربک ما دینک، یہ سب باتیں پوچھتے ہیں. سب یہ قبر کا بیان کتاب جو اس میں سب تفصیلات آگے موجود ہیں کہ کس طرح پھر قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کو اس میں آرام کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح برے شخص کے لیے کیا مصیبت بنتی ہے. اور پھر دوبارہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اور وہاں اٹھ کے اپنا حساب کتاب دیں گے. تو ایک دفعہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو واپس دنیا میں نہیں آ سکتا، بس پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے. اور یہ ظلمات حسی ہیں. خشکی کے اندھیرے کیا کیا ہیں؟ مثلا رات کا اندھیرا، پھر اسی طرح بادل آ جائیں تو اندھیرا، تیز بارش میں اندھیرا. اور سمندر کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے جو ہیں وہ مختلف لیولز پر مختلف ہیں. یعنی مختلف جو سمندر کے لیول ہیں ڈیپتھ میں، اس میں ایک کے بعد ایک کلر جو ہے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تاکہ جو بالکل ڈیپ سی ہوتا ہے وہاں جا کے ٹوٹل اندھیرا ہو جاتا ہے. انسان اس میں سے کچھ دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالی ان سب کو بھی جانتا ہے. اور ان اندھیروں میں جب کوئی پھنستا ہے جا کے بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں انسان اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ تم کو نجات دیتا ہے. تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، گڑ گڑا کے. تضرع کا معنی کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، بالکل بے بس ہو کے. وخفیتاً، اور چپ کے خلوص کے ساتھ، یعنی بغیر کسی ریاکاری کے. ایک ہوتا ہے بلند آواز سے دعا مانگنا، اور ایک ہوتا ہے دل ہی دل میں پکارنا. جس زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا خفیہ پکار کے ساتھ، چپ کے دل ہی دل میں، کہ کسی بندے کو بھی نہیں پتا کہ بندہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے. تو جب عام طور پر تو انسان دعا میں بھی ریاکاری کر سکتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی تو جو اندر سے دعا نکلتی ہے، جس میں انسان کی زاری بھی ہوتی ہے، عاجزی بھی، بے بسی بھی، رونا بھی، اور غم سے گھٹا ہوا انسان جو دل ہی دل میں پکار رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کون سنتا ہے تمہاری؟ وہی تو ہے. اور اس وقت انسان کیا وعدے کرتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی، یعنی ان اندھیروں سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. آپ دیکھیے لنکونن میں لام کیا ہے؟
تاکید کا، اور نون مشدد تاکید کا. تو اصل مطلوب انسان سے کیا ہے کہ وہ شکر گزار بنے. اور اس کی تفصیل سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 میں آتی ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ وہ رب ہی تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہیں کشتی پر ہوتے ہیں اور پھر وہ موافق ہوائیں تمہیں لے چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب یکا یک تیز ہوائیں آتی ہیں، مخالف ہوائیں آتی ہیں اور ہر طرف سے موجیں چھانے لگتی ہیں اور انسان سمجھتے ہیں کہ اب ان کو گھیر لیا گیا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کب شکر گزار ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی، اس وقت وعدے کرتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کچھ لوگ تو پھر اپنے وعدوں پہ پورے اترتے ہیں، اور کچھ لوگ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو واپس اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. لیکن انسان یاد رکھے کہ وہ زیادہ دن اس حال میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ پھر واپسی جلدی ہی ہے. اگر انسان دنیا میں نہ بھی پکڑا جائے تو موت کی پکڑ تو باقی ہے. جیسے سورۃ یونس میں حضرت یونس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر سے پھر نکال لیے گئے تھے اللہ کی رحمت سے. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ تم کو اس سے نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے. کرب کہتے ہیں دم گھٹنے والا غم، سخت بے قراری، سخت غم. اللہ تمہیں اس بلا سے بھی نجات دیتا ہے جو تمہیں دوران سفر خشکی یا سمندر پہ پیش آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر غم سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. یعنی جب بلا ٹل جاتی ہے تو تم کیا کہنے لگتے ہو کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ٹلی، فلاں کام آیا، فلاں نے مدد کی. اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے. قل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے. الا ان یبعث علیکم عذابا، اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر ایک عذاب. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے. کہاں سے؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. فوق میں کیا آتا ہے؟ جیسے آسمان. اور ارجل کے نیچے کیا ہے؟ زمین. یعنی زمین پھٹ جائے اور اس میں سے کوئی عذاب کی شکل کی چیز نکل آئی، یا پھر یہ کہ آسمان کچھ برسائے، خواہ وہ بارش ہو، خواہ وہ پتھر ہو، یا کچھ بھی. ایک معنی تو اس کا یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے تمہیں مصیبت پہنچے جو تمہارے اوپر ہے، یعنی تم جن کے ماتحت ہو، یعنی حکام، امراء. اور تحت ارجلکم کا مطلب جو تمہارے ماتحت ہیں، یعنی ماتحت لوگوں کی بے ایمانی، چوری، غداری، یعنی جو تمہارے اندر کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. تو عذاب دو طرح سے، ایک حصی معنوں میں اور ایک معنوی. تو حصی عذاب کیا ہے کہ لٹرلی آسمان سے زیادہ بارش ہو، یا برف پڑے، یا اولے پڑیں، یا پتھر گریں، یا کچھ بھی. یا پھر زمین کے نیچے سے، یعنی زمین پھٹ جائے اور اس میں سے کچھ نکل آئے. یا زمین کے اندر سے ایک معروف صورت جو ہے والکنوز وغیرہ کی ہے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، مثلا زمین جو ہے وہ کچھ اگانا چھوڑ دے، یا بعض علاقوں کی زمین جو ہے وہ زمین میں دھنسنے لگتی ہے، یا اس میں ایسے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنا نمک زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زمین رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتی. وہاں کچھ اگانا تو درکنار، وہاں تو گھر بھی نہیں بنایا جا سکتا. بعض اوقات لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینیں خراب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اچھی بلی زمین جو ہے دھنس کے رہ گئی، یا اوپر ایسے پتھر آ گرے، یا پھر یہ ہے کہ دلدل ہو جاتی ہے زمین، یا پھر ارتھ کویک وغیرہ، اور زمین پھٹ جاتی ہے، سنک کر جاتی ہے زمین، اور انسان اس کے ساتھ ہی اس میں دھنس جائے. پانی اس کا بہت نیچے چلا جائے کہ پانی نکالنے کے قابل نہ رہے، تو پھر لائف ہی وہاں سے ختم ہو جائے.
یعنی کوئی بھی شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے یا نیچے سے کوئی عذاب آ جائے. مانوی شکل کیا ہے عذاب کی؟ کہ آپ کے اوپر جو بھی آپ کا کوئی ذمہ دار ہو وہ آپ کو ستانے لگ جائے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ مثلا انسانوں میں جو اوپر ہوتے ہیں ان کا جور، مثلا شوہر ہے یا ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ولی الامور ہیں، اور ماتحت میں جیسے بچے ہیں اپنے، اولاد بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، تو یعنی اللہ چاہے تو تمہارے لیے اس امن کی جگہ کو عذاب کا ذریعہ بنا دے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اس کی قدرت میں ہے. او یلبسکم، یا ملا دے تم کو. لام بے سین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آمیزش کرنا. کہاں پڑھا آپ نے؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق میں باطل کو مت گڈمڈ کرو. گڈمڈ کرنا الجھانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. یا الجھا دے تمہیں، گڈمڈ کر دے تم کو، شیعان گروہوں کی شکل میں، یعنی لوگوں کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بندی ہو جائے. جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ مسلمانوں کا اتحاد بے حد ضروری ہے، اور کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے والی ہو، دشمنیاں پیدا کرنے والی ہو، نفرتوں کو عام کرنے والی ہو، فرقہ واریت کو جنم دینے والی، ایسی تمام چیزوں سے سخت پرہیز ضروری ہے. کیونکہ یہ عداوت اور یہ فرقہ واریت اور یہ گروہ بندی عذاب کی شکل ہے. عذاب، کیونکہ اس سے دلوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی، زندگی حرام ہوتی، امن اور چین لٹ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یا تو اوپر سے عذاب آئے یا نیچے سے آئے، یا پھر تمہارے اپنے جیسوں سے یعنی باہمی عداوتیں اور رنجشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں لوگوں کے بیچ میں، خواہ وہ خاندانوں کے اندر ہو، خواہ وہ قوم کے اندر ہو، یا کسی بھی شکل میں. او یلبسکم، یا الجھا دے تم کو، شیعن گروہوں کی شکل میں. شیعہ کی جمع شیعن ہے، شیعہ تے کے ساتھ یعنی شیعتن، یعنی گروہ بندیاں ہو جائیں، پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں، فرقہ واریت. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، اور چکھائے تم کو بعض کی قوت کا مزہ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے. اب ہوتا یہی ہے نا کہ جب بھی کوئی گروہ بندی ہوتی ہے یا ٹکڑوں میں لوگ بٹتے ہیں یا پارٹی بازی ہوتی ہے تو ایک گروہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے. اب مقابلے پہ جب آتے ہیں تو پھر انسان ہی انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی برتنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگتے ہیں. تو بأس سے مراد ویسے تو جنگ بھی ہوتی، تو ایک دوسرے کی جنگ یا طاقت کا تمہیں مزہ چکھا دے کہ تم ایک دوسرے کو ہی مارنے لگ جاؤ. انظر، دیکھیے، دیکھو تو. اور نظر کس کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ حسی طور پر اور مانوی طور پر، بصیرت کے ساتھ. کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لا رہے ہیں دلائل. آیات بمانا دلائل کے ہیں، ویسے تو دلائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا. لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، سمجھ جائیں. فقہ، فے قاف ہے. فقہ کہتے ہیں کسی چیز کی سمجھ اس کی دلیل اور علت کے ساتھ، جس کے ساتھ انسان پھر عبرت حاصل کرے، نصیحت پکڑے اور بہتر عمل کر سکے. ایک ہوتا نا علم، ایک ہوتی خبر، اور ایک ہوتی فقہ، ایک ہوتا ادراک. فرق ہے نا ان میں. تو فقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی سمجھ، لیکن کیسی سمجھ؟ دلیل کے ساتھ اور علت کے ساتھ. یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا، اچھا ہاں جان لیا. اور ایک جاننا ہوتا ہے جو یقین کا جاننا ہوتا ہے، جس میں انسان کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے کہ ہاں جو اس نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے. کسی بھی چیز کو اس طرح جاننا کہ اس کے جو دلائل ہیں یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی پتا ہو. ٹھیک ہے؟ یا اس کے پیچھے جو حکمت ساری تو انسان نہیں اس کا پرسیو کر سکتا، لیکن جتنی بھی معلوم ہو مگر وجہ پتا ہو. یعنی عام علم کے مقابلے میں اس کا درجہ آگے ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جس بات کی گہری سمجھ رکھتا ہے اس چیز پر عمل بھی بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو یا کوئی واقعہ ہو تو اس سے عبرت بھی پکڑتا ہے، سبق بھی سیکھتا ہے.
لیکن منافقین کو یہ سمجھ نصیب نہیں ہوتی. قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لا یکادون یفقہون حدیثا، گہرا علم نہیں رکھتے، صرف ظاہری سطحی. پیچھے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ کچھ علم ہوتا ہے وہ صرف سنی سنائی پر مبنی ہوتا ہے، ظاہری باتیں شیلو، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کے لیول ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو تھوڑا ڈیپتھ ہوتی ہے، کچھ کی اور زیادہ، کچھ کی اور زیادہ. تو یہاں پر کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ گہری سمجھ کی طرف. اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم کسی طوفان کے آنے کو، ریٹا یا کٹرینا کو تو پھر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی عذاب کی شکل ہے، لیکن یہ جو عذاب کی شکل ہے، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور ایک دوسرے سے ضد بازی، اس کی طرف عموماً توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم آیات، دلائل، احکامات پھیر پھیر کے مطلب کیا، مختلف طریقے سے تنوع کے ساتھ لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے، ایسی سمجھ آئے کہ ان کا عمل بدل جائے. کیونکہ جس بات کو جان کے عمل نہ بدلے اس کو فقہ نہیں کہتے، اس کو سمجھ نہیں کہتے. فقہ ہوتا ہی ایسا علم ہے کہ جس کے بعد آپ کے عمل میں تبدیلی آئے. بہت سے لوگ جو جانتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض جاننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سمجھدار کی طرف بات کو پلٹا دیتے ہیں، خود نہیں اتنا عمل کرتے، اوروں کو لے جاتے ہیں اور وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے لیول ہوتے ہیں، ایک فقیہ کا لیول ہوتا ہے، ایک افقہ کا لیول ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری. یہ جو بات ہے باہمی لڑائیوں جھگڑوں کی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی. کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جنت البقیع سے 8 میل مشرق کی طرف ایک مسجد میں، جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور وہ بہت لمبی دعا مانگی. پھر آپ نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی. اور وہ کیا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ یا رب میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، قبول ہو گئی. ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، یعنی پوری طرح دین ختم نہ کوئی کر سکے اپنی سلطنت کی بنیاد، قبول ہو گئی. اور یہ آپس میں نہ لڑیں، آپس میں خانہ جنگی نہ کریں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے مجھے تیسری دعا سے روک دیا گیا، قبول نہیں ہوئی. یعنی تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، یعنی دھس جاؤ، اس سے تو بچا لیا گیا. اور دوسری کیا مانگی آپ نے جو مان لی گئی کہ اوپر سے کوئی حاکم ایسا مسلط نہ ہو، اوپر کا عذاب مانوی جو ابھی پیچھے میں ایکسپلین کر چکی، یہ بھی قبول کر لی گئی. لیکن یہ جو دائیں بائیں کا ایک دوسرے سے آمنے سامنے کا جھگڑا ہے وہ نہیں قبول ہوئی. بات یہ کہ اگر قبول ہو جاتی نا تو ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہ رہتا. حالانکہ مشکل ترین امتحانوں میں سے یہ امتحان ہے کہ انسان ایسی چیز سے پرہیز کرے جو فرقہ واریت کی طرف لے جاتی ہو، خواہ وہ خاندان کے اندر ہو، گروہ بندی، یا کسی پلیٹ فارم پر ہو، یا مسلمانوں کی بڑی سطح پر ہو. کیونکہ یہ چیزیں صرف اس وقت ختم ہوتی ہیں جب انسان کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، جب انسان کے اندر حق کے اعتراف کا مادہ ہو، کہ جب حق پہچان لے تو اسے قبول کر لے اور اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو. وہ کیا کہے، ہاں مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا. لیکن اگر کوئی شخص جان کر بھی انجان بنا رہے تو پھر اس کے بعد انانیت ابھرتی ہے، انا ابھرتی ہے. اور جب انا ابھر آتی ہے تو وہ دلوں کی ایسی سختی ہوتی ہے کہ پتھر ٹوٹ جائیں مگر وہ انا نہیں ٹوٹتی. کیونکہ شیطان کو بھی تو یہ مسئلہ لاحق ہوا تھا نا، بہت عبادت گزار تھا لیکن انا کا شکار ہوا، اور ایک دفعہ جو اڑا تو پھر اس نے جہنم جانا گوارا کر لیا لیکن انا نہیں ٹوٹی. اسی لیے اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا مانگی گئی کہ یا رب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. تو یہ سب سے بڑا شر جو ہے نا وہ خود انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے نا. کسی کو کنونس کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن خود کو کنونس کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے.
وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلا دیا اس کو. کس کو؟ یعنی قرآن کو. قوموں کا، تیری قوم نے، تیری قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون ہے آپ کی قوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا. قریش کی طرف اشارہ ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ہر نبی اپنی قوم کی طرف پہلے درجے پہ مبعوث ہوتا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. کیا حق ہے؟ قرآن، یعنی بالکل سچ ہے. حق بمانا سچ. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں تم پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا. وکیل کون ہوتا ہے؟ سارے کام جس کے حوالے کر دیے جائیں، سپرد کر دیے جائیں. یعنی میرا کام یہ نہیں کہ میں زبردستی اسلام کو تم پر چمٹا دوں، چپکا دوں. یہ میں نہیں کروں گا. میں پیغام پہنچاؤں گا، اور یہی ہر پیغمبر کا اور ہر داعی کا یہی طریقہ ہے. کیا سمجھ میں کیا کرنا چاہیے؟ جو سچ اور حق بات ہو اسے لوگوں تک پہنچا کے بے فکر ہو جانا چاہیے. کیونکہ زیادہ فکر ہونی چاہیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی، اپنا فرض پورا کرنے کی. جب وہ ہو جائے تو مطمئن ہو جائے، اور اس کے بعد لوگ مانے یا نہ مانے اس بات کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ لست علیہم بوکیل، میں ان پر کارساز نہیں ہوں. میرا ذمہ یہ نہیں کہ میں منوا کے ہی چھوڑوں. اب قرآن جیسی سچائی کو جب لوگوں نے نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر. مستقر کس سے ہے؟ قرار سے. یعنی ہر خبر اپنے وقت پہ ظاہر ہو جائے گی، آ کے ٹھہر جائے گی. اور نبا سے مراد کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر، بڑی خبر. اور مراد اس سے کیا ہے؟ اس خبر سے عذاب. کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم نہیں مانتے، جلدی لاؤ عذاب. کہا کہ نہیں، تم نہیں بھی مانتے تو بھی عذاب کا وقت مقرر ہے، اور جو مقرر وقت ہے اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا کچھ. جیسے انسانوں کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح قوموں کی بھی موت کا یا خاتمے کا وقت مقرر ہے. اس سے پہلے ان کو خوب چھٹی ملتی ہے، کھل ملتی ہے، جو چاہیں کر لیں. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. یہ تہدید کے طور پر ہے، دھمکی ہے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن کو؟ یخوضون، جو مشغول ہوتے ہیں. خے واو زواد جو ہے، خوض پانی میں اترنے کو کہتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے؟ پانی میں اترنا. پانی میں جب آپ اترتے ہیں تو نکلنے کو دل چاہتا ہے؟ کبھی سوئمنگ کی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. چلے اپنے پہ نہیں، بچوں پہ تو کیا ہوگا نا. ایک دفعہ آپ انہیں چھوڑے پانی میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ باہر آنے کا نام نہیں لیتے. تو یخوضون، وہ مشغول ہوتے ہیں. تو خوض کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا، پھر اس سے معنی ڈرائیو کیا گیا مشغول ہونے کا. وہ لوگ جو مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، یعنی ہماری آیات یا احکامات، یعنی قرآن کی آیات ہوں یا ویسے آیات، ان میں جب وہ مشغول ہوتے ہیں، یعنی بحثیں کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، مصروف نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ عیب نکالتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ مذاق اڑانے پہ آ جاتے ہیں. یہ ان سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی مشغول ہے. اور پانی میں مشغولیت کیا ہوتی ہے؟ کون سا کام آپ پانی میں کر سکتے ہیں؟ کوئی تعمیری، یعنی پانی میں اتر کے اگر آپ کہیں میں پڑھ لوں یا کوئی سبق یاد کر لوں یا کچھ بھی، تو کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، زیادہ زیادہ پانی میں جا کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ہاتھ ماریں، وہ لہروں کو آتا جاتا دیکھیں، کھیلیں کودیں اچھلیں، سوئمنگ کریں، پھر رک جائیں، کچھ بھی کریں. لیکن کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا. سوئمنگ ٹھیک ہے، اب تو ایک صحت کے ذریعہ سمجھی جاتی، لیکن عموماً تو ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہے. سوئمنگ کس میں آتی ہے؟ سپورٹس میں آتی ہے. تو سپورٹس کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ایسے جسٹ فار فن، انجوائمنٹ، مزے کے لیے. تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جسٹ فار فن پڑھتے ہیں.
اور وہ صرف کس لیے پڑھتے ہیں کہ اچھا ذرا دیکھیں اس میں سے کون سی بات ہم ایسا شوشہ نکالیں کہ جو مسلمانوں ہی کے خلاف یا اس کتاب کے ماننے والوں کے خلاف استعمال کر سکے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن کی آیات میں اس طرح مشغول ہیں، ایسی ایسی اس میں سے باتیں نکال رہے ہیں، ایسے اعتراض کر رہے ہیں، ایسی نکتہ چینیاں اور کٹ حجتیاں اور شوشے بازیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. کیا سبق ملتا ہے؟ ان سے اعراض برتو. لیکن عام طور پر پریکٹیکلی لوگ اس آیت پہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کود پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. وہ تو مشغول ہے، یہ بھی جا کے اسی میں پانی میں کود پڑے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حاصل کچھ نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑا بحث ایسی چیزیں الٹیمیٹلی فروٹفل نہیں ہوتی، نتیجہ خیز نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں کسی اور کام میں مشغول ہوں، پھر آپ ان لوگوں کے پاس جا سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی یا ایسے لوگوں کا ساتھ یا ایسے لوگوں کے کاموں میں کسی بھی قسم کی مشارکت یا تعاون درست نہیں، جائز نہیں. یعنی نان سیریس قسم کے لوگ جن کے مقاصد قرآن پڑھنے کے محض بحث بازی. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے پھر بچ کے رہو، اعراض برتو. اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بہت سے لوگ اسلام کی خدمت کے لیے کوئی سنجیدہ قربانی نہیں کرتے. ہاں، ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ جب کوئی سچی یا جھوٹی خبر ان کو ملتی ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کے ساتھ یا قرآن پاک کے کسی لفظ یا کسی چیز کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہے یا اس کی توہین کی گئی ہے یا کچھ بھی وٹ ایور، تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کے ای میلز کے ذریعے لوگوں کے میل باکس جنک سے بھر دیتے. فلاں جگہ ایسا قرآن چھاپ لیا گیا، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، یہ ہو گیا. ایک سے دوسرے سے تیسرے کو وہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو فارورڈ کرنے کے جو ایڈریسز ہوتے ہیں بعض اوقات پورا پیج جو ہے صرف اسی سے بھرا ہوتا ہے. وہ کہیں جا کے میسج پتہ چلتا ہے بھی بات کیا تھی، ارجنٹ، اور معلوم نہیں ایسے ایسے اوپر سلوگن دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی قیامت آنے والی اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا. اور پھر آگے ہمبل ریکویسٹ کی ہوتی کہ پلیز جتنے لوگوں کو آپ فارورڈ کر سکیں کر دیں اس کو. حیرت ہوتی ہے مجھے اس وقت کہ انہیں دین کی خدمت کے صرف یہ کام سوچا. کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے لکھا کہ کویت میں ایک ایسا قرآن چھپا ہے جس سے معلوم نہیں یہ اور یہ باتیں. تو میری ایک جاننے والی تھی کویت میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، مجھے ساری اس کی تحقیق کر کے دیں کہ لوگوں کو جو اتنی تپ چڑھی ہوئی ہے اس پر، یہ ہے کہاں. تو پڑھ کے تو دیکھوں، پہلے دیکھوں گی تو پھر ہی اس کو آگے فارورڈ کر سکتی. اور پھر کرنے سے کیا، عوام الناس کو بے چین کرنے والی بات ہے نا. جتنے لوگوں کو بھی آپ فارورڈ ایسے فضول بات کریں گے، چاہے وہ سچی بھی ہو، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کون سا نفع مند علم اضافہ؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کے اس کا دفاع کر سکے؟ کچھ بھی نہیں. کتنی باتیں اٹھتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، اور لوگ صرف ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور اسی کو خدمت اسلام سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو تو اس کو کوئی نہ پڑھنے والا ہے اور نہ بھیجنے والا ہے اور نہ سمجھنے والا ہے اور نہ صحیح طور پہ پریزنٹ کرنے والا ہے. تو اس شوشے بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی جنک میلز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے اور ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے. دیکھیے، گندی بات چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اپنی زبان کو اس سے گندا کر کے پھر آپ آگے کسی کو بتائیں. آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. گند جہاں بھی انسان دیکھے کیا کرے، ڈھانک دے. بد ذوق لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو دلچسپی ہوتی ہے خراب گفتگو سے یا خراب چیزوں سے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں خوض کر رہے ہیں، بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، فضول قسم کی بحثیں کر رہے ہیں، نہ عمل سے متعلق کوئی چیز نہیں، صرف شوشہ بازی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چھوڑو ایسے لوگوں کو، اعراض برتو ان سے، بال کی کھال اتارنے والوں سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، بیکار کی بحثیں کرنے والے.
حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہوں. کوئی اور کام کنسٹرکٹیو کرے تو ہاں پھر ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے تم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی جو ہے یہ کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا دشمن بھی ہو، اگر وہ کسی خیر کی دعوت دے رہا ہے، خیر کی یہ بات کی، تو اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلوا دے تجھ کو شیطان، کیونکہ ہوتا پتا کیا، بھولتا کیوں انسان، دا مومنٹ آپ کوئی ان یوزول قسم کی ایسی خبر سنتے ہیں نا تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، پھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک کلک کر کے سب کو اذیت میں مبتلا کریں، تو انسان بھول جاتا ہے. یا یہ کہ کسی کو دیکھا نا کہ کوئی ایسی فضول بات کرے تو انسان سے صبر نہیں ہوتا نا، تو اسی وقت فوراً جاپ پڑتا ہے، وہ بحث شروع کر دیتا ہے. تو اس سے پرہیز کیا گیا. فرمایا کہ اگر تمہیں شیطان بھلوا دے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو یاد رکھنے کی باتیں وہ ہم بھولے رہیں اور جو ادھر ادھر کی چیزیں اس میں مشغول رہیں. فلا تقعد، تو نہ بیٹھو، بعد الذکر، یاد دہانی کے بعد، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر نہ بیٹھنا. یعنی جو ہی یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ، فوراً نکل آؤ، فوراً ودرا کر لو ایسی چیزوں سے. اب دیکھیے ایک اور چیز، کچھ سائٹس پہ فورم بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈسکشن کے لیے. اگر آپ میں سے کسی کو کسی ایسے فورم پہ کچھ پوسٹ کرنے کا اور پڑھنے کا اور دیکھنے کا، لکھنے کا اتفاق ہوا تو ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے، بالکل بیکار، انتہائی وقت ضائع کرنے والا. آپ براؤز کرتے جائیں اور صرف وقت ضائع کرتے چلے جائیں. یعنی کسی نے اگر ایک چھوٹی سی بات پوچھ لی یا کوئی اپنا اوپینین ظاہر کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں ہوتا کہ جس بات کے بارے میں آپ کا علم نہیں، جس چیز کو آپ جانتے نہیں، آپ جرت کیسے کرتے اس پہ اپنی رائے دینے کو؟ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے کہ جس بارے میں آپ کا پورا علم ہے ہی نہیں، آپ اس میں اس دنگل میں گھس جاتے ہیں، آپ جدال کرنے، جھگڑا کرنے، لوگوں سے لڑنے جھگڑنے اور اپنے فتوے دینے اور رائے دینے. یہ کس قدر غلط بات ہے. کیا ہمارے اعمال لکھے نہیں جا رہے؟ کبھی کسی بھی فورم کو آپ کھول کے تو ذرا دیکھیں، کوئی ایک ایشو ٹچ تو کریں. آپ اس قدر دنیا بھر کی خرافات وہاں جمع ہوگی کہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی کام کی بات حاصل نہیں ہوگی. اور پھر اگر کچھ اس میں تھوڑا بہت کام کا ہو بھی تو بھی اکثریت اس کی جو ہے صرف جنگ ہے. تو اس میں ٹھیک ہے ایسے موضوعات پر اپنی رائے دینا جس پر آپ کو کمانڈ ہے، جس پر آپ کو واقعی علم یقینی حاصل ہے، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے، چلے آپ نے کسی کی مدد کی. لیکن جہاں محض بحث برائے بحث ہو رہی ہو، یا جہاں صرف ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کی جا رہی ہو، یا وہ گفتگو جو فرقہ واریت کی طرف لے جائے، جو محبتوں کے بجائے نفرتوں کو جنم دے، جس کا پیچھے کی آیات میں ذکر ہوا، تو ایسی ہر گفتگو سے بچنا بے حد ضروری. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کنارہ کشی کر لیں. یعنی اگر آپ دور سے بھی دیکھیں نا، یعنی یوں سین بنتا ہے کہ جیسے کہیں کچھ لوگ بیٹھے کھڑے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بحث کر رہے ہیں، کوئی فضول قسم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا تو اب آپ کو دور سے رستہ بدلنا چاہیے. میں تو قریب سے بھی نہیں گزرتی کیونکہ خواہ میرا وقت ضائع ہو جائے گا یا بیکار کی باتیں. کیونکہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی مجلس میں جا کے اور کس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے وہ بچ ہی نہیں سکتا، وہ بولنے کے لیے کھجلی ہونے لگتی ہے. یعنی کہ وہاں پھر آپ اتنی ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے نا، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو لغو، فضول، بیکار باتوں میں اتنا الجھائے کہ اس کے پاس واقعی وقت نہ بچے کوئی کارآمد کام کرنے کا. بے شمار لوگ جو وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ اپنے سارے اوقات کا حساب لیں تو خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر ضروری باتوں میں کتنا وقت لگایا جن کی لگانے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں، یہ جو آج کا سبق جہاں سے شروع ہے نا کہ وہ رات کو تمہیں سلا دیتا ہے اور پھر دن کو تم جو بھی کرتے اس کو پتا ہے، اور پھر وہ تمہارا وقت پورا کر رہا ہے ایک ایک دن. اتنا لمیٹڈ ٹائم ہے کہ جو ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھنا. یہ بالکل ایسے کہ اگر کسی کے پاس صرف اگر آپ کو میں دوں کہ آپ اپنا سارا پیپر اس کاغذ کے اوپر حل کریں تو آپ کو سب کچھ اسی کے اوپر لکھنا ہے. اب آپ کے پاس اتنا تو نہیں ہوگا کہ آپ آدھی فضول باتیں اس میں لکھ کے پیپر ضائع کریں. ہماری زندگی بھی ایک پیس آف پیپر ہے جس کو ہمیں
بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اور ایک ہی دفعہ ملی ہے، اگر آپ نے اس میں جنک بھر دیا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا موقع کہ آپ اس کو مٹا کے صاف کر کے کوئی صحیح باتیں لکھیں. تو ہمیشہ اپنے اوقات کا جائزہ لیں. کہاں غیر ضروری باتوں اور بحثوں میں آپ پڑے ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ تعمیری اور تعلیمی کام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ جب ہم فضول باتیں کرتے ہیں نا اور اس کے مقابلے میں تعمیری کام کم کرتے ہیں، یعنی غیر ضروری ٹیلی فون کالز، لمبی لمبی باتیں، ایک ہی بات بار بار کرنا، کی ہوئی باتوں کو پھر سے کرنے لگ جانا، یہ سارے شیطان کے وسوسے اور حربے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل کام کے لیے وقت نہیں ملتا. تو انسان بار بار بھولتا ہے. یہ ہم سب کی ویکنس ہے، یہ نہیں کہ آپ میں سے کسی کی ہوگی، یہ سمیت میرے ہم سب کی ویکنس ہے. ہمارے دلوں کو تسلی اس سے بڑی ملتی ہے نا. جو لغو باتیں ہوتی ہیں کہ بیکار کی بحثیں ہوتی ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنی ذہانت ظاہر کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کا کہ مجھے کتنا کچھ معلوم ہے اور میں کتنا بریلینٹ ہوں. تو اس میں پھر ایک ٹیمپٹیشن ہوتی. لیکن جو لوگ سیلف کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. کہتے نہیں کہ بیکار کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے میری پرائرٹیز کیا ہے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، پہلے میں وہ کر لوں پھر باقی چیزیں بعد میں. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ پھٹکو. ہاں اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں، یعنی اگر وہی لوگ کوئی تعمیری کام کرنے لگے تو پھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مدد کرو، شریک ہو. اور اگر شیطان بھلوا دے تو ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، پھر اٹھ جاؤ وہاں سے. یعنی مجلس کے دوران بھی یاد آ جائے تو اٹھ جاؤ. اچھا، ظالم سے مراد کیا ہے یہاں؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، دوسروں پہ کرنے والا. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہی بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر اس کے بعد سارے ظلم کی قسمیں کہ جس میں انسان حقدار کو اس کا حق نہ دے. کسی حق میں کمی کرنے کو ظلم کہتے ہیں نا. اب دیکھیں کہ ہمارے نفس کا ہم پہ حق ہے، ہمارے گھر والوں کا ہم پہ حق ہے، ہمارے اور جو بھی انسانوں کی قسمیں ان کا حق ہے ہم پر. تو جب ہم ان کا حق نہیں دیتے تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہو جاتی. تو اب دیکھیے کہ دو طرح کے علم ہے نا، ایک مفید علم ہے اور ایک بحث مباحثے کو فضول. تو جو لوگ بیکار چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ دراصل اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے وقت کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور مفید چیزوں کو نہیں کر پاتے. خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں فضول کی بحثوں میں اور بیکار قسم کی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا جو ہمارے وقت کا ضیاع ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو آیات نہ تو خاص طور پر اس میں منع ہے، لیکن دنیاوی امور میں بھی جو بحثیں اور لڑائی جھگڑے ہیں یہ عموماً انسانی تعلقات کو خراب کرتے ہیں. ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دل کی رضامندی کے ساتھ ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ کفر ہے، یعنی جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اگر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہا تو یہ گناہ ہے. اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے گیا ہے تو مباح ہے. یعنی لوگ بیٹھے ہیں بحثیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کام پڑا کسی ایک سے، آپ جاتے ہیں اپنا کام کر کے نکل آتے ہیں، آپ کو کوئی غرض نہیں اس مجلس سے اور اس شخص کے اس کام سے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی اتنی رخصت ہے. اور اگر آپ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے. ایسے لوگوں کو اگر بحثوں کے بعد سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا جانا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. اور سورۃ النساء آیت 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں. مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. نہیں ان لوگوں کے ذمہ جو ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی. اچھا، بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، ہے وہ دیکھیں نہ بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، میرا فرض بنتا ہے میں جا کے سمجھاؤں، مجھے کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بنتا ہے، پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں آپ اس قابل ہیں. اور ایک شخص ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیرنا ہی نہیں آتا اور آپ کود پڑے ہیں پانی میں کہ میں اس کی جان بچاؤں، نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبیں گے آپ. تو جو کام آپ کر نہیں سکتے اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالیں ورنہ اس کو اور خراب کریں گے. اب مثلا اگر کپڑا کاٹنا نہیں آتا اور آپ کاٹنے بیٹھ جائیں تو کیا کریں گے؟ کوئی بھی کام. تو لا علمی ہر چیز کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ
سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں نا اور تم ان کو نہیں سمجھا سکتے اور نہیں روک سکتے اور الٹا اپنے متاثر ہونے کا خطرہ ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. یعنی جو تقویٰ کرنے والے ہیں ان کے ذمے حساب نہیں، پوچھ نہیں، کس کی؟ بیکار کام کرنے والوں کی. ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت وہ کر سکتے تو کرو. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے وہ بھی تقوی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بھی یہ بحث بازی چھوڑ کے کیا کرے، کوئی اچھا کام کرنے لگے. یعنی نصیحت کرنے کی، خیرخواہی کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تبلیغ کے لیے جانا، نصیحت کے لیے جانا، سمجھانے کے لیے جانا وہ جائز ہے، عبادت ہے، وہ آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگ صرف ناسمجھی سے اور لا علمی سے اور ماحول سے متاثر ہو کر ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سمجھ نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو فطرت پہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو نہ بھی کوئی سمجھائے تو وہ خود ہی فطری طور پہ فضول چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ فوراً ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی خرابی کر رہا ہے وہ بھی ساتھ کود پڑیں گے، وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو پھر اس سے نکالنا اور بچانا بھی ضروری ہے، لیکن اس وقت جب آپ مناسب موقع سمجھے، جب آپ خود بھی اس چیز سے لیس ہوں جو آپ کو اس وقت ضرورت ہے، یہ چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہر ایک کے گناہوں کی ذمہ داری خود اسی پر ہے. کسی کے گناہوں کا محاسبہ ہم سے نہیں ہوگا. فاجروں کے فجور اور غلط کاموں کا ذمہ متقی لوگوں پر نہیں. پھر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو. ذر جو ہے یہ سنگولر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد پھر باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہوتا ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو. کن کو؟ اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا. کس کو؟ دینہم، اپنے دین کو. کیا بنا لیا؟ لعبا و لہوا. لعب اور لہو. لعب کس سے ہوتا ہے؟ جوارح سے. اور لہو دل سے، خیالات میں. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، عام محاورے میں کہیں گے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین کو کھیل تماشا بنانا، یہ کیسے بناتے ہیں؟ ایک تو دین کا مذاق اڑانا، وہ تو ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے. دین میں کھیل یا دین کا کھیل، اور دین میں لہو، انٹرٹینمنٹ. یعنی دینی کاموں میں تفریح کا ایسا عنصر شامل کر دینا کہ دین بھی ایک فن بن جائے، انٹرٹینمنٹ بن جائے. دین کے نام پر فن اور انٹرٹینمنٹ. دین کے لیے نان سیریس ایٹیٹیوڈ، دین کی باتوں کو مذاق میں اڑا دینا، مذاق میں ٹال دینا، بحثوں میں الجھا دینا. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو کہ عمل کی چیز ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے، اس کو انسان محض گفتگو، بحث مباحثے، دل لگی، تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لے اور عمل کچھ نہ کرے، یعنی جسٹ فار انجوائمنٹ. ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو. چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. کیوں چھوڑ دو؟ انفلوئنس نہ ہو جاؤ. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انفلوئنس نہیں ہونا تھا، لیکن ہم سب کے لیے اس میں خطرہ ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، اس کی جوانی ایسے ہی رہے گی، اس کی صحت ایسے ہی رہے گی، اس کی طاقت ایسے ہی ہوگی، اس کا یہ گھر، اس کا مال و دولت، اولاد، یہ رونقیں، یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا. لہذا وہ ان ساری نعمتوں کو پا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور دین کے معاملات میں سنجیدہ ہونے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ لائٹلی لیتا ہے. دین کی بات کو لائٹلی لیتا ہے، دین کے کام کو
اہمیت نہیں دیتا. وذکر بھی، اور نصیحت کرو اس کے ساتھ. کس کے؟ قرآن کے. ان کے تبصلا، تبصلا کا لفظ جو ہے یہ بے سین لام سے ہے. بسل بند کرنا، روکنا. ان تبصلا یہاں لا محذوف ہے. یوں تھا ان لا تبصلا، کہ نہ گرفتار کر دیا جائے، نہ بند کر دیا جائے، نہ روک دیا جائے، نہ محروم کر دیا جائے. بسل کا کیا معنی؟ بند کرنا، روکنا. ان تبصلا کیسے تھا؟ اللہ تبصلا، کہ نہ بند کر دیا جائے، نہ روک دیا جائے، نہ گرفتار کر دیا جائے. نفس کوئی نفس، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی اپنے کاموں کی وجہ سے کہیں وہ پکڑ میں نہ آ جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام انسان کی پکڑ کا سبب ہو سکتے ہیں. اور جب وہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ، نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا ولیوں ولا شفیع، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست. اور شفیع سفارش. ولی جو ہے یہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے، اور شفیع عارضی بنیادوں پر، کہ نہ تو کوئی پرانا دوست اس کو ملے گا اور نہ ہی کوئی عارضی بنیادوں پر شخص ایسا ملے گا کہ جو اس کی سفارش کر سکے اور اس کو عذاب سے بچا لے. جیسے سورۃ غافر میں آتا ہے آیت 18 میں، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع وان تعدل کل عدل، اور اگر وہ بدلہ دے ہر قسم کا بدلہ، لا یؤخذ منہا نہ لیا جائے گا اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. کس سے؟ پکڑے جانے والے سے، گرفتار ہونے والے سے جو وبال میں آ گیا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ابسلوا وہ گرفتار کیے گئے ہیں، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، وہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئے. لہم شراب، ان کے لیے ڈرنک ہے، پینا ہے، من حمیم کھولتے پانی کا، وعذاب علیم اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دین کے معاملے میں وہ کیئرلیس ہیں، ان سے دور رہیں. ورنہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے عموماً انسان جب اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی مولویوں نے ہوا کھڑا کر رکھا ہے آخرت کا اور قبر اور جہنم اور یہ سب باتیں، کچھ بھی نہیں. آخر یہ سارے اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو نہیں پتا. تو پھر انسان کے دل سے وہ جو فکر ہے اور جو اس کو حساب کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی. ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے، صرف بیٹھنا چاہیے کسی مقصد کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ یا تو کوئی وہ اچھا کام کرے تو اس میں تعاون، یا پھر ان کو سمجھانا، بس. تیسری کوئی صورت نہیں کہ انسان مستقل بنیادوں پر ان سے دوستی کر لے. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا، یعنی جن کی نظروں میں ان کے دین کی کوئی ویلیو اور وقت اور کوئی قیمت نہیں، یعنی جو دین سے دور ہیں، جو دین کو مذاق بنائے ہوئے. دوسری کیا بات پتہ چلتی؟ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں، غرتہم الحیات الدنیا، ایسا بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے کہ وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ اور وہ آخرت کو بھولے ہوئے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ تعلق نہ ہو. کیوں؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو بہت پیچھے ہیں، آپ تو بدھو ہیں، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے نا. کیا حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے سے نیچے والے کو. تو جو کچھ پاس ہے اس میں بڑا شکر آئے گا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے، یہ بھی تو نہیں کر رہا، میں تو اتنا کر رہی ہوں.
اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں آگے والے کو دیکھ کے ایک حسرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا کامیاب ہو چکا ہے اور میں نے تو زندگی ضائع کر دی. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں کھڑا ہوں. جب شکر نہیں ہوتا تو ہدایت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت شکر گزاری کے ساتھ ملتی. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، اور چھوڑو ان لوگوں کو جنہیں دنیا کی زندگی نے بھلا رکھا ہے، وہ دنیا میں ہی گم ہو کے بیٹھے ہیں. لیکن چھوڑو کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نصیحت نہ کرو، نصیحت کرو. اسی لیے آگے کیا فرمائے؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ. نصیحت کرتے رہو، کہیں ان میں سے کوئی پکڑ میں نہ آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی ملک کا قانون توڑ رہا ہو یا کسی بھی طریقہ زندگی کے ساتھ وہ خلاف ورزی کر رہا ہو، تو عموماً آپ کیا کریں گے؟ پاس سے گزرتے ہوئے وارن کریں گے نا کہ دیکھو یہ نہ کرو، اگر یہ کیا تو تمہیں اتنا فائن ہو سکتا ہے. مثلا آپ اگر ہلی ایریاز پہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں سے کوئی پتا نہ توڑیں، درخت نہ کاٹیں، کوئی پتھر نہ اٹھائیں، کوئی چیز یہاں سے اٹھانے کی آپ کی اجازت نہیں. اب اگر کوئی جائے اور کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جلدی سے اٹھا لوں، آپ پاس سے گزریں گے تو کیا کہیں گے کہ نہیں یہاں اٹھانا منع ہے، شاید تمہیں پتا نہیں ہے، پکڑے جاؤ گے، تمہارے پاس سے کچھ نکل آیا تو خیر نہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور دین کے معاملے میں نان سیریس ہیں، ان کو سمجھاؤ ضرور. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے گرفتار ہو جائے، چین کر دیا جائے، پکڑ لیا جائے، اور پھر ایسا پکڑے. کیونکہ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو پولیس لے جائے تو پھر کچھ دن کے بعد تو چھوٹیں گے ہی نا. لیکن وہاں چھوٹ نہیں سکتے. اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار سفارشی ان کو نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو چھوڑنے والا ہے نہیں. اور اس کے لیے اگر وہ ہر قسم کا بدلہ بھی دینا چاہے، وہ سب جو اس نے اٹھایا تھا وہ بھی اور اس کے علاوہ اور بھی قبول نہ کیا جائے گا. کیوں؟ وجہ ایسے لوگوں کو جیل سے کیوں نہیں نکالا جائے گا، کیوں نہیں چھوڑا جائے گا؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، کیونکہ یہ اپنے کمائی کے بدلے یہاں پہنچے ہیں، یہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے دنیا میں بھی آپ اگر کسی بہت بڑے مجرم کی سفارش لے کے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، یہ فلاں چارجز ہیں اس کے خلاف. آپ ایسے شخص کی سفارش کرنے آئے، اس کو تو بھگتنا ہی ہوگا، نو وے. اس کا سارا ریکارڈ سامنے لے آئیں گے. ایسے لوگوں کے لیے پھر ہر طرح کی سزائیں ہیں. کیا سمجھ میں آپ کو؟ کوئی بات جو آپ نے اس آیت سے سیکھی ہو، جو آپ کے دل میں درد اٹھی ہو، اس کو پڑھ کے کیا آئی ہے؟ اب دیکھیں وقتی طور پہ شیطان ہمارے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہی ڈالتا ہے نا، دیکھو تم پیچھے رہ گئے، تم تو نقصان پا رہے ہو. لیکن نقصان نہیں ہے یہ، اور دوسروں کے پاس ان کی خیرخواہی کے لیے جانا چاہیے. ان کو بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کمپلیٹلی نہیں چھوڑنا، یعنی چھوڑنے کا حکم ہے لیکن کمپلیٹلی نہیں. خیرخواہی ان کی بھی ہوگی. آج مسلمانوں سے یہ عنصر نکل گیا کہ کسی کو خرابی کرتے دیکھتے صرف نفرت کرتے ہیں اس سے، خیرخواہی نہیں کرتے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بس نفرت کرو اور چھوڑ دو، اور کو یہ تو ایسے اور ویسے نہیں. کیا کرو؟ چھوڑنا نہیں، ولیکن ذکرا. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، مثلا خاندان میں اگر کوئی ایک شخص ہے وہ خرابی کرتا ہے تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ فلانی خرابی ہے اس میں، اس لیے کٹ آف، تاکہ اس کو پتا تو چلے کہ یہ خراب کر رہا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. کیوں؟ ٹوٹل کٹ آف سے منع کیا گیا. دیکھیے یہ کتنی بڑی دلیل ہے نا یہ آیت. پہلے کہا وزر چھوڑو، لیکن ساتھ ہی کہا وذکر، نصیحت بھی کرو. کیونکہ بعض اوقات میں یہ دیکھتی ہوں کہ دین والے جب ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نا، تو وہ کس قسم کی ایکسٹریم ہوتی ہے؟ وہ جب خود نیک بنتے ہیں، خود اچھے راستے پہ آنے لگتے ہیں، تو پھر ایسے سارے لوگوں سے ٹوٹل، چاہے وہ خون کے رشتے ہوں، ان سے بھی کاٹ کے رکھ دیتے، بات نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان کو اور ریئیکشن ہو جاتا ہے اسلام والوں سے، یا پھر کیا ہوتا ہے انہیں اور کھلی چھٹی مل جاتی ہے. دونوں صورتیں ٹھیک نہیں نا. اگر آپ نہیں ملیں گے ایسے لوگوں سے تو ان کو تو کھلی چھٹی ملے گی، جو چاہیں کریں. اور اگر نہیں سمجھائیں گے تو ان کی پکڑ کا اندیشہ ہے. یہاں کیا لکھا ہوا؟ کہیں پکڑے نہ جائیں. اگر پکڑ لیے گئے تو پھر تو چھوٹ نہیں سکیں گے. ولیکن ذکرا،
دیکھیے جو مجھے اس آیت سے سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں اپنا دامن بچانا ہے وہاں ان کو بھی بچانا ہے. یہ زیادہ مشکل کام ہے نا, اپنا دامن بھی بچانا ہے اور ان کو بھی نکالنا اس دلدل سے, کہ آپ اس طرح اس کام کو کریں کہ خود بھی نہ لتڑے جائیں اور وہ بھی نکل آئے وہاں سے. یہ ہے سمجھ جو مجھے آئی اس آیت سے. چلیے آگے. قل کہہ دیجئے اندو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ینفعنا ان کو جو ہمیں فائدہ نہیں دیتے, ولا یضرنا اور نہ ہم کو نقصان دے سکتے ہیں. کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان, یعنی جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر, بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ, استہوا جو ہے یہ اصل میں ہوا سے ہے, ہے واو یہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے پھینکنا. جب اوپر سے کسی چیز کو نیچے پھینکے تو جب وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا وہ جا کہاں رہا ہے. تو مثلاً آپ بہت ہائٹ پر ہے نا, اگر آپ نشانہ لگائیں نا وہاں سے کسی چیز کو پھینکنے کا کہ میں فلاں چیز کو مار رہی ہوں, تو ہوتا کیا عام طور پر اس نشانے پہ آپ جاتے نہیں ہیں, کیونکہ جو اوپر سے نیچے چیز گرتی ہے نا, گرنے والی چیز جو ہوتی ہے نا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں جا گرے, ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اس سے پھر کیا ہے, استہوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ بھلوا دینا, ہوا اوپر سے نیچے گرانا, اور استہوا راستہ بھلا دینا, کسی کی عقل اور خواہش جو ہے اس کو لے جانا. تو اس شخص کی طرح استہوت ہو کہ راستہ بھلوا دیا اس کو الشیاطین شیطانوں نے فی الارض زمین میں, حیران وہ حیران ہے, بہکا ہوا ہے, متحیر. اصل میں ایک مجنون یا پاگل شخص کی مثال دی جا رہی ہے یہاں. کبھی کسی پاگل شخص کو سڑک پہ چلتے دیکھا, کسی ڈرنک کو جس کو جنون ہو, جس کی عقل چلی گئی ہو, کیسے چلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ جا کدھر رہا ہے. عربوں کے اندر ایک خیال تھا کہ جس شخص کو جنون ہوتا ہے اس کو جن اثر کرتے ہیں, شیاطین کا اس کے اوپر عمل دخل ہوتا ہے. یعنی جنون کی وجوہات کیا بتاتے تھے وہ دماغ چلنے کی, یعنی پاگل پن کی وجہ کیا تھی ان کے نزدیک, جن پڑ گئے. یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہے یہ کہ اگر کسی کا ذہنی توازن بگڑ جائے تو کیا کہتے ہیں, پہلی بات کیا کہیں گے کہ اس پہ جن آ گیا. یعنی چاہے وہ اس کا کیمیکل امبیلنس ہو, کوئی فزیکل بیماری ہو, لیکن فوراً کیا کہتے ہیں, جن ہے اس کو, اور جن کا اثر ہٹے تو پھر اس کی عقل کام کرے گی. لہٰذا وہ اس کا علاج کرانے کی بجائے عموماً پھر کیا کرتے ہیں, وہ جنات ہی کے پاس جاتے رہتے ہیں, جنات کے چیلوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علاج چاہتے ہیں. مراد اس سے ایک دیوانہ شخص ہے. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں تو ہمارا حال ایسا ہی ہو جیسے ایک دیوانے شخص کا ہوتا ہے. اور دیوانہ شخص جو ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے جانا کہاں ہے. فی الارض حیران کہ اس کا گھر کدھر ہے, گھر کیسے پہنچے گا اس کو نہیں پتا ہوتا. کوئی بھی ایسا شخص جس کی عقل کام نہ کرتی ہو, اگر کہیں رستہ کھو جائے کیا کرتا ہے وہ, کبھی سنا پڑا ہوگا اخباروں میں, آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کہاں کہاں بھٹکتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے. کہیں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ذہنی توازن خراب تھا اس لیے گھر سے نکلا, 6 مہینے سے واپس نہیں آیا. اخباروں میں مختلف جگہوں پر یہ باتیں سب کو معلوم ہے نا. کیوں نہیں گھر آیا, کیونکہ اس کو گھر یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا گھر کہاں ہے, خود بتا نہیں سکتا تو کدھر جائے. ایسے دیوانے شخص کو ذہن میں لے آئے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے اس دیوانے شخص کو نہیں پتا اس نے جانا کہاں ہے, ایسے ہی شرک کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مانگنا کس سے ہے, اصل ٹھکانہ کہاں جانا ہے.
وہ کون سی جگہ جہاں جا کے اس کو کچھ ملے گا، اس کا مقصد حل ہوگا. الہ چینج کرتا جائے گا، کبھی ایک بت کے آگے جھکے گا، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے. تو غیر اللہ کو پکارنا دیوانگی ہے، انتہا درجے کی ناسمجھی ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں سے کچھ بھی ملنے والا نہیں. اب میں اس کو عربی پڑھتی ہوں، آپ دیکھ کتنی سمجھ آئے. قل کہہ دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم بھی شرک کریں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایسا ہی ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کہ ہم تو اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا تھا. کیا راستہ دکھا دیا؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا. اگر اس کو چھوڑ کے ہم تمہاری دعوت قبول کر لیں تو پھر ہمارا حال اس شخص کی طرح ہوگا جسے شیطانوں نے راستہ بھلوا دیا، اس کے اوپر حملہ کر کے، اور وہ زمین میں بہکا ہوا پھر رہا ہے. لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ ہمارے پاس آؤ. یعنی ایسے دیوانے کو اس کے دوست، رشتہ دار، ساتھی پکارتے ہیں، آؤ ادھر ہے راستہ. لیکن وہ کیا کرتا ہے دیوانہ؟ اگر کبھی آپ کو واسطہ پڑا ہو کسی ڈرنک شخص کو دیکھنے کا راستے میں، تو وہ ڈولتا جھولتا ادھر ادھر چلتا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کو بلائے بھی اور کہے کہ دیکھو ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، اس کو ہوش ہی کو نہیں، اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر شرک ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ دیوانے ہو جاتے ہیں. اور ان کی دیوانگی میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، پھر ان کو رستہ ہی نہیں ملتا. شرک کرنے والوں کو اگر آپ سمجھائیں کبھی کہ یہ چھوڑو شرک، غیر اللہ سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو، تو ایسے لگے گا جیسے ان کو آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی عقل نہیں کام کرتی. کیونکہ اگر کسی کی عقل کام کرتی ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پتھر سے کچھ مانگے یا کسی مرے ہوئے انسان سے کچھ مانگے. ایسے لوگ انتہائی دیوانگی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جن کو اتنی سی ایک بچے کو بھی بات سمجھ آتی ہے، وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ خالق کے کائنات کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہے ہیں. جس سے جس بچے کا دماغ نہ بڑھے، ڈیولپ نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو نہ سمجھ رہ جاتا ہے. عام حالات میں پھر سمجھ آتا ہے، لیکن جو ہی کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر اتنا ایمان کچا ہو جاتا ہے کہ پھر اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر نہیں ڈاکٹر سے علاج ہوا تو چلو پھر فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں اور وہ کیا وظیفہ دیں گے یا کچھ اور. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پکار سکتے ہیں، اللہ ہر بے قرار کی سنتا ہے، خواہ وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو. تو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے غلط راستے نہیں تلاش کرنے چاہیے. بہرحال یہاں پر کیا بتایا گیا؟ شرک کرنے والے جو ہیں وہ ایک مجنون شخص کی طرح ہیں، جن کو اگر ہدایت کی طرف بلایا بھی جائے تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. قل، کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت. اور یہاں ہدایت سے مراد سیدھا راستہ ہے. اور ہدا کیا ہے؟ دراصل میں مصدر ہے. ہدا کیا ہے؟ مصدر، بمانا اسم مفعول، سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ. تو کہہ دیجئے کہ سیدھا راستہ جو ہے ہدی اللہ، اللہ کا بتایا ہوا، هو الہدا، وہی اصل راستہ ہے جس پہ چل کے تم صحیح منزل پہ پہنچو گے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سر جھکا دیں. یعنی کسی اور کو ماننے کی بجائے کس کو مانے؟ رب العالمین کو. اور کیا حکم ملا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو.
واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، سب کا حشر اسی کی طرف ہوگا۔ اور حشر میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صلاۃ اور تقوی۔ وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ کیا؟ قیامت، یعنی قیامت کے آنے کے لیے بس صرف کن چاہیے۔ قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے۔ کون سی بات؟ باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن یہاں قول سنگولر استعمال ہوا ہے۔ قیامت کا آنا، سب کا اکٹھا کیا جانا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی ہے بادشاہت۔ کب؟ کس دن؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور تو آلہ ہے، جس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ آواز نکلے گی جس سے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ روز قیامت کیا ہوگا اس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ غیب کے بارے میں آپ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اور شہادہ سے مراد کیا ہے؟ شاہدہ، یشہد سے کیا مراد ہے؟ جو سامنے ہو، حاضر ہو، یعنی اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔ مثلاً ہم اس وقت صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے، ہم نہیں دیکھ سکتے جو ہم سے غائب ہے، لیکن اللہ عالم الغیب بھی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور باقی سب کچھ بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے، باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن ہر ایک کو کیسا نتیجہ ملے گا؟ جو اس نے عمل کیے ہوں گے، اس کے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ چلیے ذرا آپ آیات، الانعام جو ہے وہ ایک خطبے کی شکل میں ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اگر آپ کسی وقت بھی یہ محسوس کریں کہ ہم بہت فاسٹ جا رہے ہیں اور کم دنوں میں ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں، ایک سٹنگ میں یا ایک اس سیشن میں اخذ کی ہے، اور وہی آپ کو معلوم ہے کہ اترنے میں کتنی شدت ہوتی تھی، اس کا اخذ کرنا آسان نہیں ہوتا تھا آپ پر۔ بعض اوقات سخت سردی کے موسم میں آپ کے چہرے سے یا آپ کے جسم سے پسینوں کی لڑی جس کو کہتے ہیں نا، وہ دھاریاں بہنے لگتی تھی، اتنی مشقت ہوتی تھی وہی کے اخذ کرنے میں۔ تو یہ ہے کہ قرآن تو پہاڑوں پر اترے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہے تو مشکل کام، لیکن اس سے بہتر بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں جسے کوئی سمیٹ سکے، اس لیے ہر چیز کو خوشی سے لیا کریں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔